بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے ثلاثی مجرد کے 3 اوزان پڑھے ہیں، فعل ماضی کی طرح ثلاثی مجرد میں فعل مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں، مثلا یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ یفعلو یعنی آئین کلمہ کے اوپر فتح ہے، اور دوسرا وزن کیا ہے؟ آئین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، اور تیسرے وزن میں آئین کلمہ کے اوپر دمہ ہے۔ ناظرین، پچھلے لیسن میں ہم نے فعل مضارع کی گردان یفعلو کو سیکھا تھا۔ آج ہم اس لیسن میں یفعلو کی مثالیں دیکھیں گے، اور اس وزن پہ جو ورب آتے ہیں، فعل آتے ہیں، ان کو بنانے کی اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یفعلو، تو اس وزن میں بے شمار ایسے فعل ہیں جو کہ اس وزن کو فالو کرتے ہیں۔ یہی عربی زبان کی خوبصورتی ہے۔ ایسے افعال جو کہ آئین کلمہ کے اوپر فتح مانگتے ہیں، وہ یفعلو کو فالو کرتے ہیں، وہ یفعلو کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یفتحو، تو آپ دیکھیں یہاں تا جو کلمہ ہے وہ بیسیکلی آئین کلمہ ہے، اس کے برابر ہے یفعلو، آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں یفعلو، اس کے مقابلے میں فعل مضارع آیا یفتحو، یعنی کہ وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں یجعلو، یہ بھی یفعلو کے وزن پہ ہے، یعنی وہ بناتا ہے یا بنائے گا۔ اچھا، تیسرا ہم دیکھتے ہیں ذہبہ، کہتے ہیں جانے کو، اس کا مضارع بنے گا یذہبو۔ اب دیکھو ہا کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، اور یہ کس نون کے مطابق، کس وزن کے مطابق ہے؟ یفعلو کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یجمعو، جمع کرنے کو کہتے ہیں، اس نے کس کو فالو کیا؟ یفعلو کو ہی فالو کیا۔ یجمعو، وہ ملاتا ہے، وہ جمع کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں رفع، یرفعو، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بلند کرتا ہے، رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یقرأو، یعنی وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، قرأت سے ہے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھنا، یقرأو وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، یفعلو کے وزن پہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یحفظو، یعنی وہ یاد کرتا ہے یا یاد کرے گا، حافظ کا لفظ اسی سے ہے یحفظو، لیکن اس نے فالو کس کو کیا؟ یفعلو کے وزن کو، آئین کلمہ کے اوپر فتح۔ یکرہو، وہ ناپسند کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یصلحو، وہ ٹھیک ہوتا ہے یا ہو جائے گا، یعنی اپنی اصلاح کرتا ہے یا وہ اصلاح کرے گا۔ یہ بھی دیکھیں لام کے اوپر کیا فتح ہے، اور یہ عین کلمہ کے فتح کے بالکل مترادف ہے، اس کے مطابق ہے بلکہ۔ پھر ہم کہتے ہیں یشفعو، وہ سفارش کرتا ہے یا سفارش کرے گا، تو یہ بھی یفعلو کے وزن پہ ہے۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کے یفعلو کے وزن پہ وہ کون سی قرآن حکیم کی آیات ہیں جن میں ہم اس وزن کو پا سکتے ہیں، اس وزن کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالی جانتا ہے جبکہ آپ لوگ نہیں جانتے، جس چیز سے آپ لوگ واقف نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے واقف ہے۔ تو ناظرین، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یعلمو یہ یفعلو کے وزن پہ ہے۔ پھر سورہ سبا کی آیت ہے قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جمع کرے گی، ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صحیح ججمنٹ کرنے والی ہے اور علم والی ہے، علم کا منبع ہے۔ تو ناظرین، اس آیت میں آپ دیکھیں یجمعو و یفتحو، دونوں جو فعل ہیں، دونوں جو افعال ہیں، یہ یفعلو کے وزن پہ ہیں۔ پھر ناظرین، سورہ سبا کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 12، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ پھر جنوں میں سے ایسے بھی تھے جو کہ ان کے سامنے عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے، یعنی آپ کے رب کے حکم کے ساتھ۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یعملو، اور یہ بھی یفعلو کے وزن پہ ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا يَرْفَعُ
ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ پھر یعنی وہ موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا۔ اس میں یرفعو کا جو فعل ہے یہ قابل غور ہے، یہ یفعلو کے وزن پہ ہے۔ اسی طرح سورہ المجادلہ کی آیت ہے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سن لیا جو آرگومنٹیشن یا جو بحث ان کے دونوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سماعت کرنے والی ہے اور بصیرت افروز ہے، دیکھنے والی بھی ہے، سننے والی بھی ہے کائنات یا انسانوں کے درمیان ہر چیز کو۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ قرآن حکیم کی ان آیات میں جو افعال ہیں وہ یفعلو کے وزن پہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ جو افعال ہیں ان میں یعلم، یجمع، یفتح، یعمل، یرفع اور یسمع شامل ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو 3 اوزان تھے ثلاثی مجرد فعل کے، اس میں ہم نے پڑھا یفعلو، اور یفعلو کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لیں۔ تو گویا آپ ان کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ ہوم ورک کے طور پہ اپنے ہاتھ سے ایسے ہی دوسرے افعال دیکھیں جو کہ ثلاثی مجرد کے اس وزن کو فالو کریں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ملاقات ان الفاظ سے ہوگی تو آپ اپنے وزن کو خراب نہیں کر سکیں گے اور اس کے مطلب کو بہت اچھے طریقے سے پرسیو کریں گے۔ کل انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ یفعلو کے وزن کو، یعنی جو عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، اس کو ہم اس کے مطابق جو الفاظ آتے ہیں اور جو دوسرے الفاظ اس کو فالو کرتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، ان کا جائزہ لیں گے۔ تھینک یو ناظرین، بہت شکریہ۔